آج اس وقت موجود ہیں گجرات میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حمیر علی قادری. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر FIR کٹائی ہے. میڈیا کے اوپر اس کی جو گستاخیاں میں نے دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا لفظ چھوکرا، اور پھر کل کا چھوکرا اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا وہ ناقابل برداشت تھا. پیر محمد افضل قادری صاحب جو ہیں، آپ انہی کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں انہی کے مدرسہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں ان کا مرید بھی ہوں، اور میرے وہ استاذ بھی ہیں، مجھے کتابیں پڑھاتے ہیں. ان کے فتویٰ دینے کے بعد آپ نے یہ FIR کٹائی؟ جی بالکل. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. اس میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو منافقین تھے نا تب کے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چھوکرا بولا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں یہ کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے نا یہ میں بتائے قرآن کریم میں جھوٹی آیتیں. یہ اس نے خود کہا ہے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردا سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید بن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ بات میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا. آپ نے انہیں بہت سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک دین اور اس کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. اکثر تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مرزائی ہیں یا کوئی نیا فرقہ بنا رہے ہیں. اور ان کے متعلق میں حال ہی میں ایک علامہ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے، علی بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. علی بھائی سوالات کیے جا سکتے جی کھل کے کریں آپ. یعنی وہ اینکرز جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے خود ہوتے ہیں، تو آپ خود بھی کہیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو انجوائے کرتا ہوں. اصل میں علی بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تمام ان سوالات کو سامنے رکھنا چاہیے جو لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا جی جی کریں، پوچھنا چاہیے تھا، یہ پوچھنا تھا، ورنہ مجھے کہیں گے کہ شاید علی بھائی نے کوئی میرے پہ پھونک ماری ہے. اور میں اس طرح کے سوال کہہ رہا ہوں. پھونک تو مار دیجیے سارا. علی بھائی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جی جی. آپ کا ذکر چھڑا، انہوں نے کہا ایک فتنہ. اور کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ اتنی تنقید کی زد میں؟ میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں. میں نے کسی مسئلے پہ مجھے کوئی رہنمائی چاہیے، آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن کو میں سنتا ہوں اور پھر ایک یا دو علماء کو سن کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسی طرح سے بات ہے، اس پہ میں عمل کرتا ہوں. کیا وجہ کہاں مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو بیسیکلی ان علماء سے ہونا چاہیے جو فتنہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے نے اتنا بڑا کلیم کیا میرے بارے میں فتنہ ہے، یا تو میں اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہوں. فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو، تو وہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آزمائش ہوں
کہ میں ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے مقابلے پہ آج تک ہم کہانیاں سناتے تھے، میں ان کے لیے آزمائش بن گیا ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی، ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سننی. تو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں. اور اگر یہ نیگیٹولی انہوں نے فتنے کے لفظ کو استعمال کیا پنجابی کے اعتبار سے، تو جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ فتنہ ہے، تو کوئی ایک آدھ غلطی تو بتائی ہوگی نا، کہ یہ ایک بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے اور امت کا قبلہ خراب کر رہا ہے. ایک اسپیسیفکلی کوئی بات بتائیے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں. علی بھائی دیکھیں، میرا جو ناقص علم ہے وہ آپ یا ان علامہ صاحب جتنا تو نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں، وہ کلیئر کریں. تو کچھ انہوں نے مجھے ایک آدھ بات بتائیں، جو مین بات ہے نا وہ بتائیں تو میں اس کو کلیریفائی کروں. جو آپ سامنے رکھتا ہوں، اکثر کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا آپ کچھ بات کہتے ہیں، پھر کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، پھر آپ اس میں ایک وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے کب ویڈیو دیکھی؟ ہاں نہیں، وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ یہودی کہا، ہاں دیکھیں اب یہ ایک بالکل ڈفرنٹ ہو گیا. ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے. قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے. اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے، اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. نبی علیہ السلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں، زید ابن ارقم کی، کہ زید سچ کہہ رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے درگزر کی روش اختیار کی. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ بات ہوں، میں نے نہیں کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا. یہ میں ایک کلیئر کرنے لگوں، آپ پورا مقدمہ سمجھیں. اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی. پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی، قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا. میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کمپیریزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، عمر میں بھی وہ زیادہ تھے. نبی علیہ السلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. علماء یہود کے ریفرنس ہے، نہ کہ میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے. اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا.
اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نوٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں انہوں نے کہاں یوز کیا ہے. یہ سوال ہاں جی ہاں جی. تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید بن ارقم بھی، اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے، گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا تو ایک ورڈک کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ مجھے کہیں گے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لینگویج بیریئر ہے. میں یہاں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا، خلیل الرحمان صاحب جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں، جیو کے اوپر، ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ، ان سے لائیو کوسچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب، انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں. انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیض تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی. چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں، اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات، یہ تو لفظی کوئی نہیں، قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں. قرآن میں آیا یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے، ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے، کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں، مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا، نعوذ باللہ.